اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ آج ہم اس کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہتے ہیں۔ اول تو یہ لفظ کبھی بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، اور کسی ایک لفظ کو باقاعدہ طور پر معین کر کے کسی کو ایسا کہنا بہت غلط ہے۔ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا۔ جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ عقائد، بدعت کو ختم کیا، ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ۔ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا۔ ان دونوں کا معاہدہ یہ ہوا کہ ہم دونوں مل کر حکومت قائم کرتے ہیں۔ تو اس کے جو حکومتی مسائل ہیں اور جو دنیاوی مسائل ہیں وہ آل سعود کے پاس ہوں گے، اور جو دینی مسائل ہیں وہ آل شیخ کے پاس ہوں گے، مطلب عبد الوہاب، یعنی کہ شیخ عبد الوہاب کے خاندان کے پاس ہوں گے۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنسٹی شروع ہوئی۔ پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، تو حرمین شرفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہاں سے جو سلسلہ چلا ہے، ان میں شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے کام کیے، یہاں تک کہ انہوں نے صوفیزم کو برا کہا اور اس کو شرک قرار دیا، اور یہ واقعی میں ایک بہت اچھا کام تھا، لیکن اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور جس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھا لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہاں آلریڈی ایک تحریک چل رہی تھی، شہیدین کی تحریک، جس میں سید شاہ اسماعیل اور احمد بریلوی تھے۔ ان کو پھر بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں۔ پھر ہمارے ہاں بعض علماء نے ان کی مخالفت اسی لیے کی اور پھر ان کے خلاف فتوے دیے۔ اب ہمارے ہاں جو بریلوی ہیں، ان کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ بڑے آرام سے کسی کو بھی اگر گالی دینی ہو تو وہ اس کو وہابی کہہ ڈالتے ہیں، اور دیوبندیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، جبکہ دیوبندی بھی شیخ عبد الوہاب کو نہیں مانتے بلکہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیالات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں، اور میرے خیال سے ان کا اتفاق کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ شیخ عبد الوہاب نے بہت سارے اچھے کام کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عرب میں بھی قبر پرستی ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا، یہاں تک کہ یمن سے جو حاجی آتے تھے وہ طائف سے گزرتے ہوئے وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وہاں قبر تھی، اس کا پہلے طواف کرتے تھے اور پھر حج پر آتے تھے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور ابھی تک تو انہی کے اثرات ہیں جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں۔ اب جو نئی نسل آئی ہے تو شیخین کا عمل دخل جو ہے وہ بہت کم ہو گیا، اور آگے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہابی کون ہیں؟ یہ ان کی اصل حقیقت ہے، جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ لوگوں کو وہابی کے بارے میں پتہ چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔